لا یأکل بسرا فأکل رطبا لم یحنس لأنه لیس ببسر، کسی نے قسم کھائی کہ بسر کھجور نہیں کھائے گا تو اس نے رطب کھجور کھایا، یعنی کہا تھا کچا کھجور نہیں کھاؤں گا اور کھایا اس نے پکا کھجور، تو بسر کا اطلاق کسی اور کھجور پر ہوتا ہے، رطب کا اطلاق کسی اور پر، اس لیے حانث نہیں ہوگا، لأنه لیس ببسر، اس لیے کہ وہ کچا نہیں ہے۔ ومن حلف لا یأکل رطبا او بسرا او حلف لا یأکل رطبا ولا بسرا، کسی نے عربی میں اس طرح کہا کہ نہ وہ پکا کھجور کھائے گا، وہ پکا کھجور نہیں کھائے گا یا کچا کھجور نہیں کھائے گا، لفظ استعمال کیا لا یأکل رطبا او بسرا، او کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسرا او حلف، یا قسم کھائی لا یأکل رطبا ولا بسرا، کہ نہ وہ پکا کھجور کھائے گا اور نہ کچا کھجور کھائے گا۔ فأکل مزنبا، تو اس نے ادھ پکا کھجور کھایا، مزنب کس کو کہیں گے؟ ادھ پکا، اس نے کیسا کھجور کھایا؟ یعنی اس میں آدھا کچا تھا اور آدھا، تو کیا ہوگا؟ تو اگر یہ اعتبار کریں کہ ادھ پکے میں آدھا کچا ہے اور آدھا، تو دونوں کھا لیا اس نے، ہے نا، حانث ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اعتبار کریں کہ ادھ پکا جو ہے نہ تو کچا ہے اور نہ پکا ہے تو حانث نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہتے ہیں حانثہ سمیہ سے حریثہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ وقال لا يحنث في الرطب، اور صاحبین نے فرمایا کہ پکے والی صورت میں، رطب والی صورت میں حانث نہیں ہوگا، یعنی بالبسر المزنبی ولا فی البسر بالرطب المزنب۔ مطلب کیا؟ صاحبین تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کہا تھا پکا اور کچا کھجور نہیں کھاؤں گا، پکا اور کچا کھجور، اور اس نے جو ہے بسر مزنب کھایا، کیا کھایا؟ بسر مزنب اب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا زیادہ تر حصہ کچا ہو اور تھوڑا پکا ہو، اس کو بسر مزنب کہیں گے، ہے نا۔ ہاں، ایک کونا جو ہے کچا پکا ہو اور زیادہ تر کونا، مطلب زیادہ حصہ اس کا زیادہ تر جو ہے کچا ہو، بسر مزنب کی بات میں سمجھا رہا ہوں، اور ایک ہے رطب مزنب، زیادہ حصہ پکا ہو اور تھوڑا حصہ کیا ہو؟ کچا ہو۔ تو رطب والی صورت میں حانث نہیں ہوگا، یعنی بالبسر المزنب، جب بسر مزنب کھائے گا تو بسر مزنب سے، اور ولا فی البسر بالرطب المزنب، اور بسر میں یعنی بسر والی صورت میں حانث نہیں ہوگا، کچے کھجور کے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی اور کھایا رطب مزنب، کیا کھایا؟ تو حانث نہیں ہوگا۔ لأن الرطب المزنب یسمى رطبا، اس لیے کہ جو رطب مزنب ہوتا ہے زیادہ تر حصہ پکا ہوا اور تھوڑا اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ رطب بھی رکھتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ پک گیا، اور زیادہ کچا ہے تھوڑا پکا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کچا ہی ہے۔ والبسر المزنب یسمى بسرا، اور بسر مزنب کو کیا کہا جاتا ہے؟ بسر مزنب، بسر کہا جاتا ہے، بسر مزنب کو کیا کہا جاتا ہے؟ بسر کہا جاتا ہے۔ فصار کما اذا کان الیمین علی الشراء، تو یہ قسم ایسے ہو گئی جیسے شراء پر یمین ہو، یہ حلف جو ہے یا یہ یمین ایسے ہو گئی جیسے کس پر یمین ہو؟ شراء پر۔ مطلب کیا؟ کسی نے کہا تھا کہ میں بسر کھجور نہیں خریدوں گا، کیا کہا تھا؟ اور اس نے بسر مزنب خرید لیا، کیا خریدا؟ حانث ہو جائے گا، کیونکہ بسر مزنب در اصل خرید وغیرہ کے معاملے میں، ہاں، جیسے آم خریدنے کے لیے بیپاری گیا تو زیادہ تر آم پکا ہوا ہے تو پکا ہوا آم ہے، اور کچا آم کس کو کہیں گے؟ زیادہ تر کیا ہے؟ تو ضروری نہیں کہ کہیں کچھ پکا ہی نہ ہو، ایک حصہ اس کا پکا ہو سکتا ہے، اس میں پیلا پن آ سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن اس کو بیپاری لوگ بولتے ہیں یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ جس کو کچا کہتے ہیں زیادہ تر کچا حصہ لیکن تھوڑا بہت اس میں پکا بھی رہتا ہے، اور جس کو پکا کہتے ہیں زیادہ تر حصہ پکا رہتا ہے لیکن تھوڑا بہت اس میں کچا پن رہتا ہے۔ بلکہ کیلے وغیرہ میں ایسی ہوتا ہے کہ تھوڑا کچا ہی رہتا ہے اور اس کو پکا بول کر کے بیچتے ہیں۔ ہاں، اگر کچا بیچنا ہے سبزی کے لیے
تو وہ بہت ہی ہرا کڑک رہتا ہے، جس کو کچا بول کے بیچتے ہیں اس کی کوالٹی الگ رہتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم کس کی طرح ہو گیا، جیسے شراء پر اس نے قسم کھائی. اور شراء یعنی خرید و فروخت میں جو ہے زیادہ تر پکے کو پکا کہا جاتا ہے اور زیادہ تر کچے کو کیا کہا جاتا ہے، کچا کہا جاتا ہے. وَلَهُ، اور امام اعظم نے کہا تھا نا کہ اگر اس نے ادھ پکا بھی کھا لیا تو کیا ہو جائے گا. وہ ان کی دلیل یہ ہے ان الرطب المذنب ما یکون فی ذنبہ قلیل بسر، کہ رطب مذنب اس کھجور کا کہا جاتا ہے یعنی جس کا زیادہ تر حصہ پکا ہے. رطب مذنب اس کھجور کو کہا جاتا ہے جس کے نچلے حصے میں تھوڑا کچا پن ہو. فی ذنبہ قلیل بسر، جس کے نچلے حصے میں دم میں، جس کے دم میں کیا ہو بولو قلیل بسر، تھوڑا سا کچا پن ہو. والبسر المذنب علی عکس، اور بسر مذنب اس کے الٹ کو کہا جاتا ہے جس کے بسر میں تھوڑا سا پکا پن ہو. فیکون آکلہ آکل البسر والرطب، تو اس کو کھانے والا بسر و رطب کو کھانے والا ہو جائے گا. یعنی ات پکے کھجور کو کسی نے کھا لیا تو اس نے بسر اور رطب دونوں کو کیا کیا، کھا لیا. وکل واحد مقصود فی الاکل، اور کھانے میں ہر ایک کیا ہوتا ہے، کھانے میں کبھی آدمی کچا کھجور کھاتا ہے اور کھانے میں کبھی آم کبھی کیری کی شکل میں کھاتا ہے کبھی پکا کھاتا ہے. تو کھانے میں مقصود دونوں ہیں، کھانے میں دونوں کا قصد ہے ایسا مانا جائے گا. اور خریداری میں کیسا ہے کہ زیادہ تر حصہ کچا ہے تو کچا، زیادہ تر حصہ پکا ہے تو خریداری میں مقصود کچھ اور ہے اور کھانے میں مقصود کچھ اور ہے، اس لیے دونوں کا حکم الگ ہوگا. بخلاف الشراء، بخلاف خریداری کے، لأنہ یصادف الجملہ، اس لیے کہ خریداری جملہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ٹوٹل کی طرف منسوب ہوتی ہے. تو اگر 100 آم میں سے 90 آم پکے ہوئے، 10 آم تھوڑا بہت کچا ہے تو بھی کہا جائے گا کہ یہ پکے ہوئے آم ہے. اس طرح سے فیتبع القلیل فیہ الکثیر، تو اس میں یعنی خریداری میں قلیل جو حصہ ہے وہ کثیر کے کیا ہو جائے گا، تابع ہو جائے گا. ولو حلف لا یشتری رطبا، اور اگر قسم کھائی تھی کہ پکا کھجور نہیں خریدے گا، پکا کھجور، فاشترى کباسۃ بسر فیہا رطب، تو اس نے کچے کھجور کا گچھا خریدا. کیا خریدا، جس میں تھوڑے بہت پکے کھجور ہے، ایسا ہوتا بھی نا، تھوڑے بہت پکے ہوئے ہیں. لا یحنس حانس لأن الشراء یصادف الجملۃ، اس لیے کہ خریداری منسوب ہوتی ہے کدھر، تو ٹوٹل میں سے اکثر حصہ چونکہ کچا ہے تو کہا جائے گا اس نے کچا ہی خریدا، اگرچہ اس میں 2-4 پکے ہوئے بھی رہتے ہیں. والمغلوب التابع، اور جو مغلوب ہے وہ، تو پکا جو مغلوب ہے وہ کچے کے کیا ہو جائے گا، تابع. ولو كانت الیمین علی الاکل یحنس، اور اگر قسم کھانے پر ہو تو کیا ہو جائے گا، کیسے، کہا میں پکا کھجور نہیں کھاؤں گا اور اس نے 100 کھجور کچا کھایا اور 1 کھجور اس میں کیا کھا لیا، حانس ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. لأن الاکل یصادفہ شیئا فشیئا، اس لیے کہ کھانا جملہ چیز کی طرف منسوب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک کھایا تو کہا جائے گا اسی کو اس نے کھایا، پھر دوسرا کھایا تو دوسرے کو کھایا، تیسرا کھایا تو تیسرے کو کھایا. تو 4 اگر کچا کھایا اور 1 پکا کھایا تو کہا جائے گا کہ کچا بھی کھایا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ زیادہ تر کچا کھایا ہے اور 1 پکا کھایا ہے تو مانا یہ جائے گا کہ اس نے کچا ہی کھایا، یہ نہیں کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو کھانا جو ہے جملہ کی طرف، اس شے کی طرف منسوب ہوتا ہے کیسے، شیئن فشیئن، لگاتار تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے. فکان کل منہما مقصودا، تو دونوں میں سے ہر ایک مقصود ہوگا، کچا بھی مقصود ہوگا پکا بھی مقصود ہوگا. وصار کما اذا حلف لا یشتری شعیرا، اور یہ مسئلہ ایسے ہو گیا، اب سمجھا رہا ہے، ایسے ہو گیا یہ دونوں مسئلہ، خریدنے والا اور کھانے والا مسئلہ، کہ کچا کھجور نہیں خریدوں گا اور کچا کھجور نہیں کھاؤں گا، پکا نہیں خریدوں گا پکا نہیں کھاؤں گا. یہ ایسا ہو گیا کہ لا یشتری شعیرا کی قسم کھائی اس نے کہ خدا کی قسم میں آج سے جو نہیں خریدوں گا. کیا قسم کھائی، جو اس نے خریدا چنا، اس میں 2-4 دانے کس کے تھے، ملتے مکس رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. آپ دھان خریدتے تو اس میں مسور کے بھی کچھ، چاول میں مسور کے دانے نظر آتے ہیں. تو اگر کہا تو خدا کی قسم نہیں خریدوں گا تو حانس نہیں ہوگا. چنے میں 2-4 دانے شعیر کے آ گئے تو حانس، لیکن کہا تھا خدا کی قسم نہیں کھاؤں گا، چنے کے ساتھ 2-4 دانے جو کے تھے اس نے پھانک لیا اس کو، تو حانس ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسا کسی نے قسم کھائی کہ لا یشتری شعیرا، وہ جو نہیں خریدے گا، او لا یاکلہ، یا اسے نہیں کھائے گا.
فاشترى حنطة فيها حبات شعير، اس نے ایسے گیہوں کو خریدا جس میں جو کے کچھ دانے تھے، وَأَكَلَهَا، اور اس کو کھا لیا، يَحْنَسُ فِي الْأَكْلِ دُونَ الشِّرَاءِ، تو کھانے والی قسم میں کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، اور خریدنے والی قسم میں حانث خریدا تو کہا جائے گا اس نے گیہوں خریدا ہے، اگرچہ تھوڑے بہت اس میں جو کے دانے ہیں۔ لما قلنا، اسی دلیل سے جو ہم نے کہا کہ کھانے میں عقل جو ہے اکثر کے تابع نہیں ہوگا، لیکن خریداری میں مغلوب جو ہوگا وہ غالب کے کیا ہو جائے گا؟ تابع ہو جائے گا۔ قال ولو حلف لا یاکل لحما، کسی نے عربی میں کہا لحم نہیں کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا؟ اردو میں کہا گوشت نہیں کھائے گا، نان ویج کا نہیں کھائے گا تو الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ اردو میں نان ویج کہے گا تو انڈا بھی کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ گوشت نہیں کھائے گا، فاکل لحم السمک، تو اس نے کس کا گوشت کھایا؟ مچھلی کا، تو اردو زبان میں بھی مچھلی کے گوشت کو گوشت نہیں کہا جاتا ہے، حانث نہیں ہوگا۔ والقیاس ویحنس، قیاس چاہتا ہے کہ لأنہ یسمى لحما فی القرآن، اس لیے کہ قرآن پاک میں مچھلی کو کیا کہا گیا ہے؟ گوشت کہا گیا ہے۔ وہ آیت کسی کی یاد ہے؟ ہاں، لحما طریہ کہا گیا اس کو۔ وجہ الاستحسان، استحساناً جو ہے مچھلی کے گوشت کو کھانے پر گوشت کھانے والا کیوں نہیں کہلائے گا؟ لأن التسمیۃ مجازیۃ، کہ یہاں تسمیہ کیا ہے؟ یعنی مچھلی کو گوشت کہنا جو ہے قرآن پاک میں کیسے ہے؟ مجازی طور پر۔ لأن اللحم منشأہ من الدم، اس لیے کہ غور سے دیکھا جائے تو گوشت کی پیداوار خون سے ہے۔ لأن اللحم منشأہ من الدم ولا دم فیہ، اور مچھلی میں کوئی خون نہیں، لسکونہ فی الماء، اس کے پانی میں بسنے کی وجہ سے، پانی میں رہنے کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، اور اگر خنزیر کا گوشت کھایا، اور لحم انسان، اور یا انسان کا دھوکے سے گوشت کھایا، جیسے چائنا میں ایسا سننے میں آیا کہ لوگ جو ہے انسان کے بھی گوشت کھاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کے، یحنس، کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ لأنه لحم حقیقی الا انه حرام، اس لیے کہ وہ حقیقت میں گوشت ہے اگرچہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ والیمین قد طاقت للمنع من الحرام، اور یمین کبھی منع سے رکنے کے، حرام چیز سے رکنے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے کہ نہیں کھائی جاتی ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، پہلے سے حرام ہے، اس سے منع رکنے کے لیے قسم کھائی تو وہ قسم لاگو ہے کہ نہیں؟ حرام سے رکنے والی قسم۔ تو ایسی اگر کہا تو گوشت نہیں کھاؤں گا، تو انسان کے گوشت کھانے پر بھی یہ قسم لاگو ہوگی، کھا لے گا تو حانث ہو جائے گا اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ وَقَضَا إِذَا أَكَلَ كَبِدًا أَوْ كِرْشًا، ایسے ہی جب اس نے کیا کھا لیا؟ کلیجی کھا لیا یا تلی، اس طرح کی چیز، کرش یعنی پھپسا، اوجھڑی، اچھا ہاں معاف کیجیے، یا اس نے کلیجی کھا لیا یا کیا کھا لیا؟ اوجھڑی کھا لیا، تو ہمارے عرف میں جو ہے، ہمارے عرف میں بھی جو ہے نا وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ وہ گوشت کی دکان پر ہی ملتا ہے، اگرچہ تھوڑا نام کیا ہے اس کا الگ ہے۔ لأنه لحم حقیقتاً، اس لیے کہ یہ چیزیں بھی حقیقتاً کیا ہے؟ گوشت ہی ہے۔ فإن نموه من الدم، اس لیے کہ اس کا بڑھنا کس سے ہوتا ہے؟ خون سے ہی ہوتا ہے۔ ویستعمل استعمال اللحم، اور گوشت کے استعمال کی جگہ اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کتے کو گوشت کھلاؤ یا اوجڑی کھلاؤ، دونوں برابر ہے، تو دونوں کا استعمال برابر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وقیل فی عرفنا لا یحنث، اور کہا گیا کہ ہمارے عرف میں حانث نہیں ہوگا، یہ بھی ہے عرف پر اس کا دار و مدار ہے۔ لأنه لا يعد لحما، اس لیے کہ اسے گوشت شمار، اگرچہ حقیقتاً گوشت ہے لیکن عرفاً اس کو گوشت کہا۔ قال ولو حلف لا يأكل او لا يشتري شحما، کسی نے قسم کھائی کہ نہیں کھائے گا یا نہیں خریدے گا شحمن، چربی، کیا؟ چربی نہیں خریدے گا۔ تو اصل چربی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیٹی کے اوپر جو چربی نکالتے ہیں، یہ ٹون کے اوپر سے ہے نا، وہ اصل چربی ہے، اور ایک چربی گوشت سے لگ کر کے جو ہوتی ہے، گوشت سے۔ تو اب اردو زبان میں اگر کسی نے کہا میں چربی نہیں کھاؤں گا، تو گوشت سے لگی ہوئی چربی کھایا یا خالص چربی کھایا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ چربی دار گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا، یعنی الگ سے گوشت میں جو چربی لگی رہی تو اس کا ٹکڑا کھایا اس نے، سالن سے نکال کے کیا کھایا اس کا، تو حانث ہو جائے گا۔ ایسی یہاں عربی زبان میں کہا تھا تو کہتے ہیں لم یحنث الا فی شحم البطن عند ابی حنیفہ، اختلاف کے ساتھ امام اعظم کے نزدیک حانث نہیں ہوگا مگر وہی پیٹ کی چربی کھانے سے۔ نیند آ رہی، آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وقال یحنث فی شحم الظہر ایضا، اور صاحبین نے فرمایا کہ پیٹھ کی چربی کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ یہاں پہ جو رہتا ہے جس کو رواج بولتے ہیں گوشت کا، کیا بولتے ہیں اس کو؟
رواج، تو رواج کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، اور پیٹ کی چربی کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ اللحم السمین، یہ شحم زہر، زہر کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ موٹی چربی کو کہتے ہیں، کس کو؟ اس کو ہم رواج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لوجود خاصیت الشحم فی، کیونکہ اس میں بھی کس کی خاصیت پائی جاتی ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے کہ اس کو توے پہ رکھو تو وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن دیر میں تھوڑا اس کا پگھلنا بنسبت یہ نارمل چربی کے دیر میں ہوتا ہے، اور وہ بھی جم جاتا ہے بالکل بعد میں۔ اچھا، خاصیت شام کیا؟ وہ الذوب بالنار، چربی کی خاصیت کیا ہے؟ بولیے بولیے، آگ سے پگھل جانا۔ وَلَهُ، اور امام اعظم نے فرق کیا ہے نا، انہوں نے کہا پیٹ کی چربی کھائے گا جو اصل چربی ہے تو حانث ہوگا، اور رواج کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ لَهُ أَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو رواج ہے نا یہ اصل میں گوشت ہے۔ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَنشَأُ مِنَ الدَّمِ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ بھی خون سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ استعمال ہو، اور اس کو گوشت کے استعمال کرنے کی جگہ کیا کیا جاتا ہے؟ اور چربی کا استعمال الگ ہوتا ہے، لوگ اس کو الگ سے لیتے ہیں تاکہ تھوڑی تری آ جائے گوشت میں، یا اس کو لیتے ہیں تاکہ اس کو پگھلا کر جو ہے وہ اس کا وہ تیل نکال سکے اس طرح سے۔ تو یستعمل استعمال ہو وتحصل به قوته، اور اس سے بھی گوشت کی قوت ہی کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ ولہذا یحنث باکلہ فی الیمین علی اکل اللحم، اسی لیے تو لحم کھانے والی صورت پر یمین میں اس کو کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے قسم کھائی تھی گوشت نہیں کھاؤں گا اور کھایا رواج والا گوشت تو کیا ہو جائے گا؟ تو اصل میں وہ کیا ہے امام اعظم کے نزدیک؟ گوشت ہے۔ ولا یحنث ببیعہ فی الیمین علی بیع الشحم، اور چربی کے بیچنے پر یمین والی صورت میں اس رواج کو بیچنے سے حانث، کیونکہ وہ اصل چربی نہیں ہے۔ اگر کہا تھا میں چربی نہیں بیچوں گا تو مراد کون سی چربی؟ وہ خالص جو الگ کسائی لوگ لٹکا کے رکھتے ہیں وہ چربی مراد ہوگی۔ وقیل ھذا بالعربیہ، اور کہا کہ یہ اختلاف کس اعتبار سے ہے؟ عربیت کے اعتبار سے ہے کہ کہیں شحم اس کو بولا جاتا ہے اور کہیں شحم اس کو بولا نہیں جاتا ہے۔ فاما اس پیہ بالفارسیہ لا یقع علی شحم الزہر، اور لیکن فارسی زبان میں لفظ پیہ جو ہے وہ رواج کے اوپر بولا نہیں جاتا ہے، فارسی زبان میں لفظ پیہ کو رواج کے اوپر بولا نہیں جاتا، بحال، کسی بھی حالت میں، یعنی کسی علاقے میں۔ تو اگر کسی نے کہا تھا پیہ نہیں کھاؤں گا اور کھا لیا رواج کا گوشت تو حانث نہیں ہوگا۔ ولو حلف لا یشتری او لا یاکل لحم، یہ عربی فارسی زبان کا لفظ ہے پیہ، ہاں چربی کے معنی میں۔ ولو حلف لا یشتری او لا یاکل لحما، کسی نے قسم کھائی کہ نہیں خریدے گا یا نہیں کھائے گا گوشت، اور شحمن یا کیا چربی، فاشترى الیتن، تو اس نے کیا کھا لیا؟ پیر کھا لیا، او اکلہا، خرید لیا یا اس کو کھا لیا، لم یحنث، حانث بولو نہیں ہوگا، لأنہ نوع ثالث، اس لیے کہ یہ تیسری قسم ہے، یعنی ایک الگ نوعیت کی چیز ہے، یہ اس کو الگ ریٹ میں بیچا بھی جاتا ہے، الگ طریقے سے بیچا بھی جاتا ہے۔ حتیٰ لا یستعمل استعمال اللحوم والشحوم، یہاں تک کہ اس کا استعمال گوشت اور چربی کے استعمال کرنے کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو لوگ بیماری پیشنٹ وغیرہ کے لیے لیتے ہیں، اور اس کو بنانے کا بھی طریقہ الگ ہے، اس کے بیچنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ الگ ہے، تو استعمال الگ ہے۔ ومن حلف لا یاکل من هذه الحنطہ، کسی نے قسم کھائی کہ میں اس گیہوں سے، تو امام اعظم کے نزدیک حانث نہیں ہوگا، حتیٰ یقزمہا، حتیٰ یہاں تک کہ اس کو ایسے منہ میں لے کے کیا کرے؟ چبائے یا بھون کر کھائے، وہی چبا کر بھون کر کھائے۔ ولو اکل من خبزہا، اگر اس کی روٹی کھا لی، لم یحنث، تو امام اعظم کے نزدیک حانث، وہ کہتے ہیں یہ جملہ حقیقت پر ہی محمول ہوگا، اور صاحب نے کہا مجاز متعارف کے ذریعے روٹی بھی کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ وقال، اور صاحب نے فرمایا ان اکل من خبزہا حنث ایضا، اگر اس کی روٹی کھا لے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔